رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں جن کا شمار ہم قیامت تک بلکہ لافانی عمر پانے کے باوجود نہیں کر سکتے۔ لیکن سب سے پرومیننٹ اور سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں نور ایمان اور نور ہدایت دے کر نبی الاسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول عام الفیل کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی وجہ سے یہ دن مومنین کے لیے سال کے 365 دنوں میں سب سے زیادہ خوشی والا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے بدلے میں خوشی کے ساتھ ساتھ یہ دن نبی الاسلام سے اظہار محبت کا بھی دن ہے۔ آپ علیہ السلام خالق کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ہستی ایسی اعلیٰ و عرفہ ہستی ہے کہ آپ علیہ السلام کو دنیا و آخرت کی ہر چیز میسر ہے۔ آپ علیہ السلام اولین و آخرین کے سردار بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہے۔ قیامت والے دن آپ علیہ السلام کے لیے شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا، اور ایسے بے شمار کمالات ہیں جن کا شمار انسانیت کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ علیہ السلام کے کمالات کا شمار کوئی نہیں کر سکتا۔ انسانوں کے لیے ہائیسٹ پاسبل نعت ہے وہ یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بعد سب سے ہائیسٹ لیول کی جو پرسنالٹی ہے وہ نبی علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے مخلوقات میں۔ ان سب سے بڑھ کر خالق کائنات آپ علیہ السلام کے بارے میں اتنا پروٹیکٹیو ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی علیہ السلام کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچی نہیں کرو۔ پروٹیکٹیونیس کی انتہا اس سے آگے نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی علیہ السلام موجود ہوں تو آپس میں بات کرتے وقت بھی اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں کرنی، ورنہ تمہارے اعمال حقارت کر دیے جائیں گے اور تم لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ آیت شیخین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، افضل الخلق بعد از انبیاء، جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا پروٹیکٹیو ہے، اور اس شان و مرتبت کی ہستی نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا ہے اپنی امت کی بخشش ہی مانگی ہے۔ نبی علیہ السلام سب سے زیادہ پریشان اپنی امت کی بخشش کے لیے ہوتے تھے کہ اللہ میری امت بخش دے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اب ایسی شخصیت سے محبت کیوں نہ ہو کہ اتنے کمالات جن کا شمار اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، اتنے کمالات ہونے کے باوجود بھی جب بھی اللہ سے کچھ مانگے یا اللہ میری امت بخش دے۔ اب ایسی ہستی کے ساتھ اگر کسی کو محبت نہیں ہے تو جہنم پھر اس کا ٹھکانہ جسٹیفائیڈ ہے۔ اور آپ علیہ السلام سے محبت کا جو پہلا اصول ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے، سمیعنا و اطعنا، کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی مان آتے ہیں، مطلب جن لوگوں کو نبی علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے ان کا پھر ایک ہی تکیہ کلام ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ سمیعنا و اطعنا، کہ یا رسول اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی۔ اور اس بات کا سب سے بڑا پریکٹیکل نمونہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی صحابہ کرام کو کوئی حکم دیا، صحابہ نے فرمایا سمیعنا و اطعنا، یا رسول اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی، جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو لوگ اس اصول کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، سمیعنا و اطعنا، اور وہ لوگ پریکٹیکلی اس چیز کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے حضور علیہ السلام کی شریعت کو سیریس لیتے ہیں۔ آج کل بہت کم لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ آج کل لوگ صرف نعرے بازی کرتے ہیں اور ان کی لائف میں پریکٹیکلی اطاعت رسول نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ان کو نماز پڑھنے کے لیے بولو، آگے سے جواب دیتے ہیں ایڈا تو ہاتھی نمازی۔ کل میلاد شریف کے موقع پہ ہم لوگ جھنڈیاں لگا لیں گے لیکن دل وہی طریقے میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہی فسق کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہمارے دل ہیں۔ میلاد شریف کی خوشی میں جھنڈیاں لگا لیں گے، گلیاں سجا لیں گے، لیکن اس دن بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہم لوگ باہر نکل کے نعرہ لگا لیں گے غلامی رسول میں موت کی قبول ہے، لیکن موت آج کل مانگی نہیں جا رہی نا۔ آج کل تو دین کی صحیح ترجمانی مانگی جا رہی ہے، دین کی صحیح نمائندگی مانگی جا رہی ہے کہ اپنے کردار سے اور اپنی سیرت سے کفار کو شو کیا جائے کہ اگر مسلمان ایسے ہیں تو ان کے نبی کیسے ہوں گے۔ کفار خود بولیں گے یار اگر مسلمان ایسے ہیں تو ان کے نبی کیسے ہوں گے، کیونکہ اب ہماری سیرت اور ہماری شخصیت ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن ماشاءاللہ حرام خوریت بے حیائی میں ہم ماشاءاللہ کفار کو بھی پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کل ویسٹ میں ہمارے نبی اسلام کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، ان کے کیریکٹر پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اگر قیامت کے دن کل نبی اسلام نے ہم سے پوچھ لیا کہ صاحب نے تو جنگیں لڑی تھیں اور اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنے بیوی بچے قربان کیے تھے، اس لیے ان کو جنت مل رہی ہے، میری شفاعت مل رہی ہے اور میرا قیامت کے دن پڑوس مل رہا ہے، حوض کوثر سے ان کو پانی پلایا جا رہا ہے تاکہ ان کو کبھی دوبارہ پیاس نہ لگے، تو تم لوگوں نے کون سی قربانی کی ہے؟ تو اس زمانے میں جس زمانے میں میرے کیریکٹر پہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اصحاب رسول نے تو لوگوں کو اپنے کمٹمنٹ کے لیول اور اپنی سیرت سے لوگوں کو متاثر کر کے اسلام میں داخل کیا، اور نبی اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کہ ہم نے نبی اسلام کو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز کیا، تو کیا ہم لوگ جو نبی اسلام کی آج کے دور میں نمائندے ہیں کفار کے لیے، کیا ہمارے کریکٹر ایسے ہیں کہ لوگ ہم کو دیکھ کے مسلمان ہوں؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل عید میلاد النبی تب ہوگی کہ جب ہم لوگ گلیوں محلوں میں لڑیاں لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں عشق رسول کی لڑی لگائیں، اور گلیوں محلوں میں اور اپنے گھروں میں لائٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں بھی شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چراغاں کریں، اور کفار کے سامنے اپنی ایسی سیرت پیش کریں کہ کفار ہماری سیرت سے متاثر ہو کے اسلام لے کے آئیں، اور ہم لوگوں کو صحیح نمائندہ رسول بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Audio Jungle.